بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر یاسین سلطانی. میں آپ کو اپنے چینل راضی ایجوکیشن انسائیڈر کے پروگرام سبجیکٹس ٹیٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں جو سبجیکٹ آپ کے لیے لایا ہوں وہ ہے اردو، اور آج ہم اردو کی گرامر کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں ہم استعارہ سیکھیں گے. تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو آئیے ہم استعارہ کا آغاز کرتے ہیں. استعارہ کیا ہے؟ استعارہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. لغت کے اعتبار سے عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ادھار لینا، اصطلاحی معنی. تشبیہ اور استعارہ. تشبیہ میں چیز کو واضح کیا جاتا ہے، مجاز کے متعلق بتایا جاتا ہے، حقیقت کے متعلق بتایا جاتا ہے. استعارہ میں کیا ہے؟ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو وہ استعارہ کہلاتا ہے. اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو وہ استعارہ کہلاتا ہے. اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو وہ استعارہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ تم چاند کی طرح خوبصورت ہو. تم چاند کی طرح خوبصورت ہو. دوسری مثال کیا ہے کہ تم چاند ہو. اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم چاند کی طرح خوبصورت ہو. دو جملے ہم نے یہاں چنے ہیں. تم چاند ہو. تعریف کیا چاہیے کہ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجاز کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی شخص کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، کسی دوسرے شخص سے کوئی چیز ادھار لے لیتے ہیں تو وہ استعارہ ہے. مجاز اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق، یعنی اس کی حقیقت میں بھی اور مجاز میں بھی. مثال تم چاند کی طرح خوبصورت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ خوبصورت ہے کس کی طرح؟ جس طرح 14ویں کا چاند خوبصورت ہوتا ہے. تم چاند کی طرح، تو یہ جملہ تشبیہ کا آ گیا. تم چاند ہو. اب یہاں کی طرح نہیں آئے گا، مانند نہیں آئے گا، ایسا نہیں آئے گا. استعارہ میں طرح، مانند، ایسا، جیسے کہ یہ نہیں آئے گا، بلکہ ڈائریکٹ لفظ آئے گا تم چاند ہو. اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف ہی کر رہا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے. تم چاند ہو تو یہ استعارہ ہوگا. جس طرح تشبیہ کے ارکان تھے، اسی طرح استعارہ کے بھی ارکان ہیں، اور یہاں ہم بات کریں گے استعارہ کے
ارکان یا ارکان استعارہ۔ تشبیہ 5 ارکان پر مشتمل تھا، استعارہ 3 ارکان پر مشتمل ہے، اور اس میں جس طرح وہ تھا مشبہ، یہاں آئے گا مستعار لاہو۔ اب لاہو کا لفظ بھی عربی کا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ مشبہ میں کیا تھا؟ جس کو تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بھی میں کیا تھا؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ تو یہاں پہلا رکن مستعار لاہو ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو، کسی شخص، جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے تو وہ مستعار لاہو کہلاتا ہے۔ اور دوسرا رکن ہے مستعار منہ۔ منہ اس میں سے، لاہو اس کے لیے، منہ اس میں سے۔ مستعار منہ کا مطلب کیا ہے؟ جس سے لفظ ادھار لیا جائے، جس سے لفظ ادھار لیا جائے۔ مستعار منہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا رکن ہے وجہ جامع۔ وہاں تو یہ تھا نا بھی حرف تشبیہ بتانا تھا، غرض تشبیہ بتانا تھا اور وجہ تشبیہ بتانا تھا۔ یہاں صرف ایک ہی آئے کہ وجہ جامع کیا ہے، کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا کہ آپ نے لفظ کو ادھار لیا۔ مستعار لاہو کا مطلب جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے یعنی ادھار لیا جائے تو وہ مستعار لاہو کہلاتا ہے۔ مستعار منہ کیا ہے؟ جس سے لفظ ادھار لیا جائے، وہ مستعار منہ ہے۔ وجہ جامع کیا ہے؟ مستعار لاہو اور مستعار منہ میں جو چیز مشترک پائی جائے، یعنی پائی جانے والی مشترک خوبی، وہ وجہ جامع کہلائے گی۔ مستعار لاہو اور مستعار منہ میں پائی جانے والی مشترک خوبی وجہ جامع کہلائے گی۔ مستعار لاہو جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، مستعار منہ جس سے لفظ ادھار لیا جائے۔ وجہ جامع کیا ہے؟ کہ جو چیز مستعار لاہو میں ہے اور مستعار منہ میں ہے اور اس میں پائی جانے والی جو مشترک خوبی ہے وہ وجہ جامع کہلائے گی۔ آئیے ہم مثالیں سیکھتے ہیں نثر کے حوالے سے۔ نثری مثالیں اور ارکان استعارہ کا جائزہ۔ اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مستعار لاہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے اور وجہ جامع کیا ہے۔ ہم یہاں چند مثالیں لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے کہ میرے شیر نے میدان مار لیا۔ میرے شیر نے میدان مار لیا۔ دوسری مثال، وہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ وہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ استعارہ میں یاد رکھیں اشارے سے بات کی جاتی ہے، استعارہ کے اندر اشارے سے بات کی جاتی ہے۔
शख्स को ज़ाहिर नहीं किया जाता, लेकिन इशारे में पता चल जाता है कि ये कौन है। तीसरी मिसाल क्या है? वो जन्नत की हूर है। अब इन तीनों मिसालों में हमने ये देखना है कि मुस्तआर लाहू क्या है, मुस्तआर मिन्हू इसमें कौन सा लफ्ज़ है, और वजह जाम इसमें कौन सा लफ्ज़ है। तो यहाँ हम लिखते हैं मुस्तआर लाहू, मुस्तआर मिन्हू, वजह जाम। अब यहाँ हमें पता चल जाएगा इस्तारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी उधार लेना, इस्तिलाही मानी कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए तो वो इस्तारा कहलाता है। तुम चाँद की तरह खूबसूरत हो की तरह अगर आ जाता है तो ये तशबीह है। तुम चाँद हो, अब यहाँ हम की तरह नहीं लगाते, खूबसूरत को नहीं लगाते, सिर्फ़ तुम चाँद हो तो पता चल जाता है कि चाँद खूबसूरत ही होता है और वो अपने महबूब की खूबसूरती को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये इस्तारा है। अरकान इस्तारा मुस्तआर लाहू, मुस्तआर बिन्हू, वजह जा। मुस्तआर लाहू क्या है कि जिस शख्स या चीज़ के लिए लफ्ज़ मुस्तआर लिया जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे शेर ने मैदान मारा, तो शेर क्या है? उसका बेटा ही हो सकता है, और वो अपने बेटे की तारीफ़ कर रहा है। और क्यों तारीफ़ कर रहा है? कि वो इतना बहादुर है कि उसने मैदान मार लिया है, यानी लड़ाई उसने जीत ली है। तो यहाँ जो शेर का लफ्ज़ है वो उसने मुस्तआर लिया, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। तो मुस्तआर लाहू क्या था? जिस शख्स या चीज़ के लिए कोई लफ्ज़, अब शख्स कौन सा है? वो शख्स उसका बेटा है। मुस्तआर मिन्हू, अब बेटे के लिए उसने कौन सा लफ्ज़ उधार लिया? यानी अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की बहादुरी को ज़ाहिर करने के लिए उसने लफ्ज़ जो उधार लिया है। मुस्तआर मिन्हू की तारीफ़ क्या है? कि जिससे लफ्ज़ उधार लिया जाए। अब लफ्ज़ उधार किससे लिए? शेर से उसने लफ्ज़ उधारी, क्योंकि शेर जंगल का बादशाह होता है और वो बहादुर होता है, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे शेर। मेरे शेर ने मैदान मार लिया। वजह जामे क्या? क्या वजह बनी, क्या सबब बना कि उसने अपने बेटे को शेर बना दिया? तो उसकी बहादुरी की वजह से उसने उसको शेर बनाया। तो यहाँ वजह जामे यानी बहादुरी को जाहिर करना, बहादुरी को वाज़े करना। मेरे शेर ने मैदान मार लिया। मुस्तआर लाहू, जिस शख्स या चीज़ के लिए लफ्ज़ मुस्तआर, तो उसने कौन? शेर का लफ्ज़ अपने बेटे के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ हमने बेटा मुस्तआर लाहू, ये याद रखना है। मुस्तआर लाहू हमने अपनी तरफ से लफ्ज़ लगाना है, और मुस्तआर मिन्हू ये जुमले के अंदर या शेर के अंदर मौजूद होगा, और वजह जामे वो भी हमने अपनी तरफ से, यानी दो तारीफ़ें हमने अपनी तरफ से लगानी, मुस्तआर लाहू और वजह जाम। मुस्तआर मिन्हू ये जुमले में मिल जाएगा, ये शेर में मिल जाएगा। अब देखें अगली मिसाल देखें, वो तो 14वीं का चांद है। अब ये किसकी बात कर रहा है? वो तो 14वीं का चांद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने महबूब की तारीफ़ कर रहा है, उसकी खूबसूरती को बयान कर रहा है। वो तो, अब वो का जो इशारा है वो किसकी जानिब है? मुस्तआर लाहू की। और वो कौन है? महबूब। अब वो क्या है? किससे लफ्ज़ उसने उधार लिया? 14वीं के चांद से। अब 14वीं का जो चांद है वो क्या है? मुस्तआर मिन्हू, क्योंकि इसकी तारीफ़ क्या है? जिससे लफ्ज़ उधार लिया जाए, और लफ्ज़ उधार उसने किससे लिया? 14वीं के चांद से। यानी चांद क्या है? ये मुस्तआर मिन्हू। और पता चल गया कि वो उसकी खूबसूरती को बयान करना चाहता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे खूबसूरती, ये वजह जामे। उसके बाद क्या है? वो जन्नत की हूर है। तो हूरें किससे ताल्लुक़ रखती हैं? साफ ज़ाहिर वो लड़कियां हैं, वो औरतें हैं। इसलिए हम यहाँ मुस्तआर लाहू में क्या लिखेंगे कि वो का इशारा किसकी तरफ है? लड़की की तरफ। और हूर का इशारा मुस्तआर मिन्हू है, यानी हूर से उन्होंने लफ्ज़ उधार लिया। और क्यों उधार लिया? कि वो उसकी खूबसूरती को
بیان کر رہے ہیں، یہاں بھی خوبصورتی ہی آئے گا۔ اب یہ چند مثالیں تھیں نثر کے اعتبار سے۔ اب ہم چند مثالیں شعری اعتبار سے لیتے ہیں، کچھ اشعار کے ذریعے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں، ارکان استعارہ کو۔ چند شعری مثالیں، شعری مثالیں اور ارکان استعارہ کا جائزہ۔ شاعر نے کہا، پلکوں پر مچل رہے ہیں انجم، پلکوں پر مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ ایک دوسرا شعر ہم لکھیں گے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، مستعار لاہو، مستعار منہو اور وجہ جامع۔ غرض بھی کہہ سکتے ہیں، غرض استعارہ بھی کہا جا سکتا ہے، وجہ جامع بھی کہا جا سکتا ہے۔ مستعار لاہو، مستعار منہو، وجہ جامع، پلکوں پر مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑیے۔ یہاں وہ اپنے محبوب کے رونے کی بات کر رہا ہے کہ اس کے پلک سے مچل رہے انجم، یعنی ستارے ٹپک رہے ہیں۔ ستارے چونکہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے محبوب کے آنسوؤں کی خوبصورتی کو یہاں وضاحت کر رہا ہے۔ تو یہاں وہ آنسو جو ہے وہ مستعار لاہو ہے، یعنی وہ پلکوں پر مچل رہے ہیں۔ اب پلکوں سے کیا مچلتے ہیں؟ وہ آنسو ہی ہوتے ہیں۔ کیا ٹپکتے ہیں؟ وہ آنسو ہوتے ہیں۔ اب کس چیز سے اس نے مستعار منہ، یعنی کس چیز سے اس نے ادھار لیا، تو وہ انجم جو ہے یعنی ستاروں کو اس نے اس کی خوبصورت آنسوؤں پہ لگایا، اور یہاں مستعار منہ انجم ہو جائیں گے، یعنی ستارے ہو جائیں گے۔ اور وجہ جامع کیا ہے کہ اس کے آنسوؤں کی چمک اتنی ہے، دمک اتنی ہے، خوبصورتی اتنی ہے، تو یہاں وہاں چمک کا جو لفظ ہے وہ ہم وجہ جامع میں استعمال کریں گے۔ دوسرا جو شعر ہے وہ کیا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اب شیر کون سے؟ یعنی ایک بہادر لڑکا ہو سکتا ہے، ایک بہادر شخص ہو سکتا ہے، یہ ایسا بہادر شخص آ گیا میدان جنگ کے اندر کہ ہر چیز اس کو دیکھ کے کانپ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی بہادری کے چرچے بہت زیادہ ہیں۔ کس شیر کی آمد یعنی کوئی شخص ہے۔ یہاں مستعار لاہو میں ایک بہادر شخص کی بات وہ کرتا ہے۔ اب مستعار منہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ شیر کی آمد ہے، یہاں جو شیر کا لفظ استعمال ہوا تو وہ ادھار لیا گیا، تو یہاں ہم شیر جو ہے وہ لکھیں گے مستعار منہ۔ وجہ جامع کیا ہے کہ اس کی بہادری کو یہاں ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی وہ اتنا شخص بہادر ہے کہ وہ جو ہی میدان جنگ میں اس نے قدم رکھا تو ہر ایک قوم گیا، لرز گیا۔ اس لیے یہاں ہم نے شعری مثالیں اور ارکان استعارہ کا جائزہ لیا، نثری اعتبار سے ہم نے جائزہ لیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آئندہ جو لیکچر ہے وہ ڈیلیور ہم کر سکیں۔ اللہ حافظ۔